السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سورہ بقرہ کی تفسیر ہم کنٹینیو کریں گے 5 آیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اولائکا یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اور، اولائکا یہی لوگ ہیں، ہم مفلحون ہم وہ، مفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا سینٹنس دیکھتے ہیں۔ ٹرانسلیشن، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے فلاح ہدایت پانے والے، ہدایت پر ہے اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ہم مفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہے وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں۔ یاد رہیں کہ اس آیات میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ فلاح یعنی کامیابی، کامل کامیابی متقین جو پرہیزگار ہے انہیں ہی حاصل ہے۔ فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اصلی کامیابی ایمان ہے۔ ہم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، ہم یہ سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اصل کامیابی، اصل فلاح کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہے، اور جنت کا داخلہ ضروری ہے ایمان والوں کے لیے، اور چاہے کیوں نہ وہ عذاب کے بعد ہی کیوں نہ ہو، تو مسلمان جو ہے عذاب کے بعد جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ اس آیات میں ہمیں معلوم ہوا اصل کامیابی مسلمان کو حاصل ہے۔ 6 آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، اانذرتہم ہاں آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یانا تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، کفار ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان لانے کے نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اب جانتے ہیں کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ۔ یہاں 2 باتیں ذہن نشین کر لی جائے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ماننا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہو، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں،
اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑیوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان پر سب اجملاً ایمان لائے ہوں۔ ایمان سے محروم، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء 165 آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتی ہیں، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضائے الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے۔ مبلغ یعنی جو تبلیغ کر رہا ہے اس کو مبلغ کہتے ہیں، تو وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ، جو بھی نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ 6 آیات میں ہمیں معلوم ہوا کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم، اور آگے بڑھتے ہیں 7 آیات میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس کا وٹ ٹو وٹ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم ان کے دل، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کان، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃ پردہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہیں؟ یہاں یہ بات یاد رکھ رہیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہیں ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و اناد، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی، آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں
کہ اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعراض نہیں کر سکتا۔ آگے کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ اس 7 آیات میں ہم نے جانا بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے۔ 8 آیات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ اور سے، الناس لوگ، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم اور دن پر، الآخری آخرت، وما ہم اور نہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور وہ ایمان والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کے ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرونی خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہے۔ اس آیات سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا ادعا رکھتے ہیں سو منافقین ہیں۔ تیسری بات یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 آیات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، و اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، و اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ یہ اپنے رب خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہے۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہے، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا تو یوں
ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے نہ رسول پر اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہی ہیں، اور یہ ایسے غافل ہے کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ تضاد یعنی اپوزٹ، جو بول رہا ہے وہ کر نہیں رہا، جو کر رہا ہے وہ بول نہیں رہا ہے، اس طرح کی منافقیت ہوتی ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقیت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقیت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفس سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقیت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقیت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہاں تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 مکمل ہوتی ہے تفسیر۔ آگے انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینکس فار واچنگ۔